آبزرو کر سکتے ہیں. اس لیے فرمایا تو قریب بھی مت جانا. اس کے لیے بہت سارے صاحبان علم ہیں، کتنی ساری مثالیں ہیں. قریب بھی یعنی ایک برائی پھیلنے والی ہے، کہیں برا کام ہو رہا ہے تو آپ کہیں جی میں تو خود ایسا ہوں، میں نے کون سا کرنا ہے، لیکن کوئی بات نہیں، اگر اس کو تھوڑا بہت کچھ دیکھ بھی لیا جائے تو پھر کیا ہوگا کہ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ مثال سنا. تو وہ ہے نا اللہ پاک فرماتا ہے کہ تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. یعنی سب سے اپنے رب کو پہچاننا اصل میں اپنی زندگی اپنی بندگی کو پہچاننا ہے. تو اس لیے قریب بھی مت جانا، خواہ وہ برا کام ظاہر ہو. کیوں قریب بھی مت کیوں جانا؟ اس لیے کہ سوچ خیال وہمہ شیطان کی جو کاوشیں ہیں، اور وہ خون کی طرح، حضور نے فرمایا شیطان ہمارے جسم کے اندر خون کی طرح گردش کرتا ہے، اور جب خون کی طرح گردش کرتا ہے تو کہیں نہ کہیں تو وہ اپنا کام کر دے گا. اس لیے فرمایا سیدہ پاک سے کہ جب بندہ نیکی حاصل کرے اور اس کے بعد ایک مقام حاصل کر لے تو پھر اسے کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا استغفار کرنی چاہیے، ہر لمحہ اللہ پاک سے معافی مانگنی چاہیے. کسی بھی مقام پر پہنچ کر بندے کی انتہا نہیں ہوتی. بندگی کا جو آخری مقام ہے وہ معراج مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آخری مقام معراج ہے. تو ہم کہاں سوچ سکتے ہیں کہ اب یہاں پر ہماری بس ہو گئی ہے اور ہماری بندگی کا حق ادا ہو گیا ہے. اسی لیے تو غوث اعظم کے پاس وہ شیطان آیا، وضو فرما رہے تھے اور آیا کہنے لگا بس کریں آپ کی نمازیں. اب دیکھیے شیطان کا بسلاوا تھا نا، یعنی بندہ پہنچتا ہے ایک طرف اللہ پاک نے اپنی کرم نوازیوں سے اپنا رستہ کھول بھی دیا، قرآن بھی ہمارے ساتھ، اور دوسری طرف شیطان کو بھی ہماری رگوں میں شامل کر دیا ہے. اس لیے ستم نہ ہو تو محبت کا کچھ مزہ ہی نہیں. یہ ستم بھی ہمارے ساتھ ہوا ہے کہ شیطان ہمارے ساتھ 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 رہتا ہے، اور اس ستم سے چل کے اس سے نکل کر اپنے محبوب کی قربت میں آنا اصل بندگی یہ ہے. اس لیے فرمایا کہ لا تقربوا، قریب بھی مت جانا، سوچ بھی مت آنے دینا. دیکھیے کتنا احتیاط بتایا ہے کہ اس سے ہمیں کیا سمجھ آئی کہ ہم کوشش کریں کہ ایسی مجلسیں ایسی محفلیں جس میں صرف خرافات ہیں، دنیا داریاں ہیں، اور جس میں صرف دھوکہ ہے، فساد ہے، وضاحت بہت اٹریکٹیو لگتی. اور یہ بھی ذہن میں آتا ہے دیکھو ہمارے جیسے ہی ہیں، اور ہمارے جیسے تو چھوڑے ہماری ہی فیملی کے ہیں، ہماری بہن بھائی ہیں، وہ یہ کر بچے بھی کہہ دیتے ہیں آپ ہم پہ اتنی سختیاں کرتے ہیں، دیکھو ہماری کزنس کو دیکھیں وہ ایسے کر رہی ہیں وہ ایسے کر رہی ہیں. تو اس لیے یہ وہ چیزیں ہیں کہ اسٹارٹ سے ہی اگر ہم اپنے آپ کو بند باندھ کے رکھیں اور کنٹرول کریں. اور میں یہ سوچتی ہوں کہ اس بند باندھنے کے لیے، کنٹرولنگ کے لیے ہمارے پاس جو سب سے بڑا معیار ہے وہ سیدہ پاک ہے. اس سے بڑھ کر یعنی اگر ہم ایماندار ہیں اپنے اسلام کے ساتھ، اپنے قرآن کے ساتھ، تو پھر ہمیں سب سے بڑا پیمانہ اللہ پاک نے سیدہ پاک کا دیا ہے. یعنی ان کی ایسے نہیں کہا جا سکتا کہ 15 صدیاں گزر گئی، وہ تو تب کا دور تھا. آپ کی جو شان ہے، آپ کا جو مقام ہے، وہ قیامت تک، اور قیامت کے دن جو آپ کی شان اجاگر ہوگی وہ پورا جانے نصیب ہے. اس لیے سب سے بڑی جو سنت ہے اور سیرت ہے وہ بی بی پاک کی سیرت ہے ہمارے سامنے. یعنی دنیا دار کتنا بھی بن کے آ جائے لیکن کوئی بھی قدم زہرا کی خاک تک بھی نہیں پہنچ سکتا. تو اس لیے ہمیں یہ کانفیڈینشیل پار ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ اگر ہم حق پر ہیں، اگر ہم حیا پر ہیں، اگر ہم پردے میں ہیں، اگر ہم اپنی زندگی کو غیرت کے ساتھ گزار رہے ہیں تو الحمدللہ ہم بھی سیدہ پاک کی سنت پر ہیں. اور جو بے حیائی کا ارتکاب کر رہے ہیں اور جو مطلب اس طرح کی خرافات میں پڑے ہوئے ہیں، فخر ان کو نہیں کرنا چاہیے، فخر ہمیں کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہمیں یہ ایمان والی زندگی عطا فرمائی. اگلی جو آیت ڈیٹیل تو بندہ پورا ایک موضوع بن جاتا ہے، لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ جو آیات ہیں آپ تک اس موضوع سے ریلیٹڈ، کیونکہ بہرحال یہ موضوعاتی دور قرآن ہے. بی عائشہ اس محفل میں بھی نہیں جانا چاہیے. سورہ الاعراف کی آیت نمبر